الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ وقال تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ حاضرین گرامی، ہمارا درس سلسلہ وار جو چل رہا ہے اس میں زیر بحث موضوع ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ اور آخرت کے دن پر ایمان کے سلسلے میں قرآن میں اس کے وقوع کے سلسلے میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ جاری تھا کہ جو لوگ مخاطبین اولین کفار مکہ بھی ایسے تھے جو پھر سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے سلسلے میں اعتراض کرتے تھے، اسے کہتے تھے کہ یہ بہت دور کے اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجل بعید۔ قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا اور کئی جگہ الگ الگ الفاظ میں۔ یہ سورہ قاف کی آیت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل کر مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک رجل بعید، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، ناقابل یقین اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کفار مکہ کے علاوہ بعض ملحدین دنیا دار بھی اس سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں، اور میں نے گزشتہ درس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی طرح ذہن نشین رہے بات کہ آخرت کو مانتے ہیں، مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن آخرت پر ایمان کے اندر جو جزیات یا تفصیلات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے عذاب قبر کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ الٹے سیدھے دعوے کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم ابھی آگے پڑھیں گے چند اسباق کے بعد کہ قرآن میں بھی متعدد دلیلیں ہیں جس سے عذاب قبر اور انعام قبر کا اس بات ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن آخرت سے متعلق بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بنیادی طور سے ان کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے جو غیر مسلمین کے یہاں کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی۔ تو اس سلسلے میں دلائل کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ درس پچھلے ہفتے سے پہلے جو ہوا تھا اس میں دو قسم کی دلیلوں کا تذکرہ جو صاحب کتاب نے کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ پہلا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مثالیں اپنی کتاب میں ایسی بیان کی کہ دنیا کے اندر بھی بعض مردوں کو اللہ نے زندہ کیا، بعض مردوں کو زندہ کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ جس میں اللہ کو روبرو دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان پر بجلی گری، ختم ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ زندہ ہوئے۔ ایسے دو تین واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا حصہ ہے، قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ مشاہدے کی چیز تھی جو منقول ہے، مذکور ہے، اہل کتاب کے یہاں بھی معترف ہے، قابل قبول ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس استحالے کا جو ذہنی طور سے استحالہ تھا کہ ناممکن ہے، جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم انتہائی آسانی سے غور کر سکتے ہو کہ جس رب العالمین نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ ہاں، انسانی اعتبار سے بھی کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں ہے، اور جب پہلی مرتبہ اس نے کیا تو آپ کی عقل میں یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ انسان کا وجود ہے، تم خود موجود ہو، تم کو کس طرح پیدا کیا، تم خود سے پیدا ہوئے، کیا والدین سے پیدا ہوئے یا کسی اور غیر اللہ کی طاقت نے تمہیں پیدا کیا؟ اپنی پیدائش پر، خلقت پر غور کرو گے تو تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ چیخ چیخ کر گواہی دے گا کہ تمہارا پیدا کرنے والا رب العالمین علیم و حکیم ذات ہے۔ اور جو یہ کر سکتا ہے اسے دوبارہ پیدا کر دینے کا کے تعلق سے اس کا یہ سوال اٹھانا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔
اگر عقل میں نہیں آتا تو پہلی مرتبہ والی بات تمہاری عقل میں نہیں آنی چاہیے، جبکہ تم اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو، کائنات میں بہت سارے وجود کو دیکھ رہے ہو۔ تو دراصل جس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ انسان کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ذات جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ تو اس کے لیے اور آسان ہے۔ یہ دو دلیلوں کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، اس میں کچھ تفصیلات کا میں نے تذکرہ کیا تھا، دوسرے مذاہب کے یہاں جو آخرت کے تعلق سے تصور ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تیسری دلیل کے طور پر قرآن میں اثبات یوم آخرت کے تعلق سے جو دلیلیں ہیں، تیسری قسم کی دلیل ایک ہی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے، ان کی تخلیق سے استدلال کرتا ہے کہ یہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ تمہارے مقابلے میں، تم کو پیدا کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام بظاہر ہے۔ تم تو چھوٹا سا وجود ہو، تمہارے مقابلے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مقابلے میں دنیا ہے، دنیا کے مقابلے میں سیارے ہیں، سیاروں سے بڑے ستارے ہیں، ستاروں سے بڑی یہ کائنات، اور کائنات سے کو گھیرے ہوئے آسمان۔ تو آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا جو تمہارے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کر دینا کون سا مشکل کام ہے، یا اس کی قدرت سے باہر بات ہے؟ یہ غیر عقلی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ جو بڑا کام کر لے رہا ہے وہ چھوٹا کام نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی 4 ویلر چلا رہا ہے، ہوائی جہاز کا پائلٹ بن گیا، آپ کہیں کہ یہ آدمی جو ہے 2 ویلر نہیں چلا پائے گا؟ کسی انسان کے بارے میں کبھی نہیں چلایا ہو تو سیکھ بھی نہیں پائے گا۔ ہم یہ کہیں کہ جس نے ہوائی جہاز کا پائلٹ بننا یا چلانا، اڑانا، پرواز کرنا سیکھ لیا، جو 4 پہیہ گاڑی چلاتا ہے، 4 ویلر چلاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ 2 ویلر نہیں چلا سکتا، کبھی نہیں چلا پائے گا، تو اسے کیا کہیں گے؟ حماقت۔ یہ تو چھوٹی بات ہوئی۔ اللہ کے بارے میں یہ شک کرنا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، آخرت کو برپا نہیں کر پائے گا، یہ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات ہے جو میں نے مثال دی اس کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ استدلال کیا۔ فرمایا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سارے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تھکا نہیں، اس کو کوئی شکستگی اور تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ یعنی ایک آدمی، یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ آپ اور ہم مثال کے طور پہ 20 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، 30 کلو اٹھا سکتے ہیں، 40 کلو اٹھا سکتے ہیں، 100 کلو دقت سے اٹھا لیں گے، 150 کلو نہیں اٹھا پا رہے ہیں مثال کے طور پہ۔ اب 150 یا 200 کلو نہیں اٹھا پا رہے ہیں، یا 100 کلو جو اٹھا پا رہے ہیں، تو ابھی جب مجھے دیا گیا میں نے اٹھا لیا، 5 منٹ کے بعد اب وہ بھی اٹھانے جا رہا ہے، 5 منٹ کے بعد میں تھک گیا، تھکن آ گئی، تو پہلے 5 منٹ پہلے جو قدرت تھی، تھکن آنے کے بعد وہ قدرت نہیں رہی۔ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، زینے، دادر جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہاں 100-200 زینے چڑھ گئے، اس کے بعد اب کہہ رہے کہ اب نہیں چڑھا جاتا۔ تو پہلے جو ہم چڑھ سکتے تھے وہ طاقت بھی جو تھی آدھی ادھوری، وہ اتنا چڑھ لینے کے بعد اب وہ طاقت بھی نہیں رہی، جواب دے گئی۔ تو تھکن اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ انسان یا جس کو تھکن لاحق ہو رہی ہے وہاں قدرت کم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہاں، اور کسی کام کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو تھکن بھی نہیں لاحق ہوتی۔ ہاں، اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش، ان کی تخلیق سے تھکا بھی نہیں، بقادرین، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ ائی الا ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے، جو اس دنیا میں آنے کے بعد مر چکے ہیں ان کو پھر سے دوبارہ لوٹا دے، پیدا کر دے۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس ذات نے آسمان زمین پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے میں اس کو تھکاوٹ، شکستگی، کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بھلا کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ذات ایسی ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک دلیل انہوں نے قرآن میں ایسا کئی جگہ ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها، کیا ہے کہ انتم اشد خلقا، کیا تم پیدا کرنے کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہو، سخت ہو، ام السماء، یا آسمان،
جس کو اللہ نے تعمیر، جس کو اللہ نے بنایا، رفع سم کہا، اس کے ڈھانچے کو اللہ نے بلند کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان یہ انسان سے کہیں بڑی مخلوق ہے، اور انسان کے بنانے کے مقابلے میں اگر انسانی اعتبار سے ہم غور کریں تو زیادہ مشکل کام نظر آتا ہے۔ اللہ نے جب وہ کر لیا تو تمہیں یہ کیوں مشکل نظر آ رہا ہے؟ یہ دلیل قرآن نے جا بجا دی ہے، اور اگر آدمی اس پر غور کرے تو اسے آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، اس کی عقل فراخ دلی سے اسے قبول کرے گی۔ اور اسے قبول کرنا صرف ایمان، اندھا ایمان، اندھی عقیدت نہیں ہے، بلکہ عین عقل و فکر کا، عقلی دلیلوں کا تقاضا ہے۔ یہ عقلی دلیلوں کے خلاف نہیں ہے، عقلی دلیلوں کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک دلیل ہو گئی، چوتھی دلیل انہوں نے جو پیش کی، چوتھی قسم کی دلیل ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اس پر قرآن نے جو دلیل دی وہ یہ دلیل دی کہ اگر ایسا مان لیا جائے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار بنا دی۔ اس دنیا کی مقصدیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہو، اور اس زندگی میں اعمال کا حساب و کتاب ہو، اور پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک ایسے دیکھیے اس طریقے سے، حالانکہ اس کو ایک الگ دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جوڑ کر دیکھیں کہ ایک آدمی ظلم کرتا ہے، وقت کا ایک فرعون ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کو مارا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کے لوگ بے مروتی سے فساد کرواتے ہیں، دھماکے کرواتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے۔ کتنا آج NRC وغیرہ کے تعلق سے کتنا شور ہنگامہ مچا ہے۔ ابھی کل کے ایجیٹیشن میں، آج کے اخبار میں نے ہلکا سرسری سا دیکھا کہ بند جو ہوا اس میں 2 لوگوں کی 2 ہلاکتیں ہو گئی، بہار میں اور مغربی بنگال وغیرہ میں بہت سارے زخمی ہو گئے۔ حکمراں دیکھ رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور ایجیٹیشن ہے، جھگڑے ہیں، بلکہ یہ جھگڑے لگاتے ہیں۔ گجرات میں آن ریکارڈ جو ہے 1000 سے اوپر، اور حقیقت میں 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ایک ریاست کے فساد میں۔ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مجرمین جو ہے ہیلے بہانے سے، دھوکہ دہی سے بچ نکلتے ہیں، کبھی کبھی گرفت میں ہی نہیں آتے، کبھی آتے بھی ہیں تو قانونی کمزوریوں کا سہارا لے کے، مقدمات کی باریکیوں میں گھس کے اس طرح سے بات پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لے جاتے ہیں بظاہر، اور بہت ساری اس میں عوامل ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ کہ بہت سارے مجرمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرم وہ کر رہے ہیں دنیا میں اس کی سزا ان کو نہیں مل رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ نیک لوگوں کی بات دیکھیے کہ بعض لوگ بہت نیک، اچھے، صالح ہیں، لیکن دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی روز ٹی وی پر آ رہا ہے، دنیا دار ہے، ایک آدمی بڑا دیندار ہے، ہاں، لیکن اسے کوئی نہیں پہچانتا اور کوئی عزت بھی نہیں دیتا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی جس عزت کا مستحق تھا، اجر و ثواب کا مستحق تھا، احترام کا، اسے دنیا میں ملتی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ الٹا محرومی کا شکار ہے، کبھی فاقے کی نوبت ہے، کبھی گھر میں پریشانی، معاشی تنگی کا شکار ہے۔ ہاں، اور دنیا دار لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ ایلا، اللہ کے رسول نے جو قسم کھا لی تھی کہ بیویوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، اس وقت اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، گھر کے اوپری حصے میں آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے صرف ازار پہنا ہوا تھا، آپ کی اوپر کا حصہ خالی تھا، اور چٹائی پر اسی طرح لیٹے رہنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر جو ہے کھجور کے چٹائی کے نشانات آ گئے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اجازت لے کر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نظر پڑی تو دیکھ کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کی یہ حالت ہے، اور یہ دنیا دار لوگ، کفار و مشرکین کے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے پاس دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں، محلات اور کیا کیا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں ترجمانی کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں افسوس کی کیا بات ہے، کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں۔ اس کا مطلب یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آخرت نہ ہو تو ایسے نیک لوگ گویا دنیا میں بھی محروم اور بعد میں بھی محروم۔ تو انسان کا نفس اور
انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو نیک آدمی ہے اس کو اس کی نیکی کا مقام بدلہ ملنا چاہیے، لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو نیک اور اچھے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ ملے بغیر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بیچ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معیارات کتنے بدل گئے ہیں۔ آج ایک شخص حرام کھا رہا ہے، حرام دھندا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے، لیکن موقع موقع سے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے یہاں دعوت میں شریک ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کے منکر کو منکر بولنے کی جرت نہیں ہوتی کہ تم غلط کر رہے ہو، پیٹھ پیچھے بولے گا، جانے گا، لیکن بولتا نہیں ہے، یہی تو جرم ہے۔ اب وہ شخص جو غلط کر رہا ہے وہ عزت پا رہا ہے، اور ایک آدمی اگر صحیح ہے، کمزور ہے، تو اس کے صحیح کاموں میں بھی لوگ کیڑے نکالتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اس کو اس کا مقام دیتے نہیں ہیں۔ یہ آپ گلی گلی میں، گھر گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ برے لوگوں کے برائی کا عوض ہم کو دنیا میں ملتا نظر نہیں آتا، اور اچھے لوگوں کی اچھائی کا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسا ایک ٹھکانہ اور گھر بنے، مقام ہو، گھر سے مطلب دار آخرت بولنا چاہتا ہوں، کہ جہاں اچھوں کو اچھائی کا اور بروں کو برائی کا بدلہ ملے۔ یہی فلسفہ ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ میں ہے، لیکن انہوں نے فلسفہ تو بنیاد تو صحیح رکھی، نتیجہ غلط نکالا، غیر عقلی، غیر سائنسی اور غیر ایمانی بات۔ ان کا یہ کہنا ہے، یہی فلسفہ کہتے ہیں کہ بھائی بروں کو برائی کا بدلہ اچھوں کو اچھائی کا نہیں ملتا، تو اس جنم کے بعد دوسرا جنم ہونا چاہیے۔ ایک انسان اچھا انسان ہے تو اگلے جنم میں اور اچھا بن کے آئے گا، پھر اور اچھا، پھر اور اچھا، یہاں تک کہ دیوی دیوتاؤں میں شامل ہو جائے۔ برا ہے تو اس جنم میں انسان ہے، اگلے جنم میں کتا ہے، بلی ہے، کیڑا مکوڑا ہے، پھر ایسے ایسے کرتے کرتے وہ برائیوں کا شکار ہوگا۔ ان کے یہاں تناسخ کی، جس کو آواگمن کا عقیدہ کہتے ہیں، یہی بنیاد بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کو جزا اور سزا کے لیے پھر سے زندہ کر کے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، تو اس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بلا وجہ بیکار بے مقصد پیدا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، حکمت والی ہے۔ حکمت کاملہ بالغہ، اس کی حکمت میں، دانائی میں کوئی ایک بال برابر، بلکہ بال کا لاکھواں حصہ بھی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں جو عقل مند آدمی کہلاتا ہے، تو عقل مند آدمی عقل والا کام کرتا ہے، اس لیے عقل مند کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بیوقوفی کا بے مقصد کام کرے تو کہیں گے کہ کیا بیوقوفی ہے، کیا جہالت ہے، ناسمجھی ہے، بچپنا ہے۔ یعنی آدمی اگر سمجھدار ہوگا تو ایسا کام نہیں کرے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کو جب ہم حکیم کہہ رہے ہیں، حکمت والا ہے، تو کوئی ایک کام بھی اگر اللہ تعالیٰ کا ایسا ہو جس میں حکمت نہ ہو، تو یہ اس کے حکیم ہونے کے خلاف ہے، اس میں نقص پیدا کرے گی۔ اللہ کے نام سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی دلیل بن رہی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری ناک ہے، ناک کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہمارے چہرے کے لیے ایک خوبصورتی کی چیز بھی اللہ نے بنائی۔ ناک سے سونگھا بھی جاتا ہے، سانس لی جاتی ہے۔ ناک کے اندر کئی ایسے فنکشن ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ ہوا، آکسیجن جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو چھان دیتی ہے، اور کیا کیا کچھ چیزیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ زبان ملٹی پرپز، بولتی بھی ہے، چکھتی بھی ہے، ہاں، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، روتی ہے، ہنستی ہے، غصہ ہوتی ہے، ہاں، کسی کو آنکھ دکھانا کہتے ہیں کہ اس کو آنکھ دکھا رہا ہے، آنکھوں میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کے کتنے استعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ملٹی پرپز۔ میں نے گاڑی میں ایک قوالی سنی تھی، اس میں اشعار تھے، چاند کے پہ جانے والے انسان دیکھ تماشا لکڑی کا۔ پھر اس میں قوال نے بتایا، شاعر نے، کہ پیدا ہوتا ہے انسان تو پیدائش کے بعد اسے جس جھولے میں، پالنے میں یا کھٹیے پہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی لکڑی کی بنی ہے، ہاں، اور زندگی بھر کرسی لکڑی کی، ٹیبل لکڑی کا، دروازہ لکڑی کا، گھر لکڑی کا، پنا لکڑی کا، ڈیما لکڑی، ہر جگہ لکڑی، یہاں تک کہ مرتا ہے تو قبر میں برگا اور اس کا قبر کو بنانے کے لیے استعمال بھی لکڑی کی جاتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے لکڑی جو بنائی ہے ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے، مٹی، کھانا پینا، دنیا کی ہر چیز دیکھیے۔
تو اب دیکھیے کہ ہماری ناک بہت سارے کام کیے، آنکھ بہت سارے کام کیے، کان کے بہت سارے فنکشنز ہیں، ظاہری باطنی اعضاء کے اکثر مختلف کام ہیں، کوئی ایک چیز بھی، ایک عضو بھی، ایک معمولی سا بال بھی بیکار نہیں ہے۔ تو ہمارے وجود کا کوئی ایک عضو اور عضو کا کوئی ایک پارٹ، چھوٹا سا حصہ بھی بیکار نہیں ہے، تو ہمارا پورا وجود بیکار اللہ نے بنا دیا، کوئی مقصد نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ناممکن بات ہے۔ ضرور ہے کہ ہمارا اپنا بھی پورے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ اتنی حکمت سے بنایا گیا پورا دھڑا انسان کا جسم اور وجود، ایسے ہی پیدا کر دیا کہ اللہ نے پیدا کر دیا، اب دنیا میں کھائے پیے، اچھائی برائی جو چاہے کرے اور مرنے کے بعد ختم ہو جائے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آخرت کی ایک دلیل بنا کر قرآن میں مختلف مقامات پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے منزہ، پاک اور بالا و برتر ہے کہ وہ کوئی بیکار بے سود کام کرے، ایسا کام کرے جس میں کوئی حکمت اور مقصد نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بس عبث یوں ہی پیدا کر دیا، بلا مقصد پیدا کر دیا؟ ہاں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ایسا تم نے سمجھ رکھا ہے؟ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو اللہ جو الملک الحق ہے، سچا بادشاہ اور کامل بادشاہ ہے، اس کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے، تم کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دے اور دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب نہ لے۔ ہاں، یہ مضمون بہت سی جگہ پر ہے، اور اہل ایمان اولو الالباب جو عقل والے ہیں ان کے بارے میں کہا، وہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جو اللہ کے رسول رات میں کبھی بیدار ہو جاتے تو پڑھتے تھے۔ ہاں، کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولو الالباب کے بارے میں کہا کہ جو لیٹ کر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے کیا ہے؟ نتیجہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پروردگار تو نے ان ساری چیزوں کو، آسمان و زمین کو، ساری مخلوقات کو باطل پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ مطلب یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انسان اگر عقل والا ہے، اولو الالباب ہے، اور آسمان و زمین میں مخلوقات میں غور و فکر کرے گا تو اس کی غور و فکر اس کو اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ قیامہ کے آخر میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان ایسا سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا ایسا نہیں تھا کہ انسان ایک منی کا قطرہ، گاڑھے پانی کا قطرہ تھا، جس کو کہ ٹپکایا گیا؟ ہمارا آپ کا وجود جو ہے، ہم کہاں سے اور کس پروسیجر سے آئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، یہ چیز سامنے کی ہے کہ ہم منی کے قطرے سے وجود پائے۔ تو منی کا ایک قطرہ تھا، گاڑھے پانی کا ایک قطرہ تھا جسے ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ، پھر جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر گیا، فخلق فسوى، تو اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے اندر جان ڈالی اور ٹھیک ٹھاک درست بنایا، اعضاء و جوارح کو نکھار دیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر ان سے اسی کے ذریعے سے اللہ نے جوڑے بنائے۔ وہی پروسیجر، وہی کچھ ہوتا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا جوڑا بنتے ہیں، تو ان سے جوڑا بنایا، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ذات یہ کر رہی ہے، تم غور کرو، تو کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تم کو پھر سے پیدا کر دے، مردوں کو؟ اب تو تمہارا وجود ہو چکا ہے، دوبارہ پیدا کرنے کے لیے تمہارا وجود موجود ہے، چاہے وہ مٹی میں مل چکا ہو، پانی میں گل چکا ہو، پرندوں نے کھا لیا ہو، ایک دفعہ تو ہو گیا، تو اب تمہارے لیے کون سی محال بات ہے؟ تو بہرحال اللہ نے کہا کہ انسان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ بیکار بات ہوگی۔ مطلب یہ کہ آخرت کا قائم ہونا،
یوم الدین کا قائم ہونا اور جزا اور سزا کا حساب و کتاب کے بعد معاملہ طے ہونا، یہ اس دنیا کو بامقصد بناتا ہے، اس تخلیق کو بامقصد بناتا ہے۔ اگر ایمان بالآخرہ کوئی نہیں رکھتا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اس کے عقیدے کے مطابق بیکار پیدا کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم کوئی بے حکمت کام کرے۔ یہ دلیلیں ہیں۔ اب اس کے بعد آخری پیراگراف میں اس سبق کے انہوں نے کہا صاحب کتاب نے، فالناس فی ہذہ الدنیا منہم المحسن، بس دنیا میں اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسن ہیں، نیک ہیں، کچھ برے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ مر جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص اپنے عمل کا بدلہ نہیں پا پاتا، جو میں نے ابھی تفصیل بیان کی۔ تو ضروری ہے کہ ایسا مقام ہو جہاں ان لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ایک آدمی نے اگر 100 قتل کیا، پکڑا جائے اور اس کو سزا دے بھی دی جائے تو 100 قتل کے بدلے میں اس کی ایک ہی جان ماری جا رہی ہے، یہ اس کا بدلہ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوا۔ لہذا آخرت ضروری ہے۔ اب یہاں وہ ہندو ستیہ پرکاش میں جو قرآن پر اعتراض کرنے والا ہندو پنڈت تھا، اس نے جو اعتراض کیے تھے 136 139 اور مولانا ثناء اللہ احمد سلیم نے جواب دیا، تو اس میں ایک اعتراض کیا تھا، وہ جہنم والے باب میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، فی الحال چھوڑ دیتا ہوں، یا کبھی کسی کو لگے۔ اس نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اس کا ہاتھ کاٹا گیا دنیا میں، یا پھر آخرت میں اگر جواب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا، زنا کا اور نہ جانے کیا کیا۔ تو یہ تو کہا کہ ظلم ہے کہ گناہ کرنے میں 10 منٹ لگ رہا ہے اور سزا آپ لمبی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو مولانا ثناء اللہ نے کچھ جواب دیے ہیں، پلٹ کر پہلے ان کی کتاب میں بھی کتابوں سے کیا کہ آپ کے وید میں فلاں گناہ کی فلاں سزا دی گئی ہے، تو کیا اس میں اس ٹائمنگ کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر 5 منٹ میں چوری کی ہے تو 5 منٹ کی سزا دی جائے گی؟ وہاں بھی ایسا نہیں ہے، دنیا کے قانون میں بھی ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک گناہ کرتا ہے چوری، آدمی جیل میں ڈالا جاتا ہے، مہینوں جیل میں رہ جاتا ہے۔ چوری کتنے ٹائم میں کی اور سزا کتنی لمبی دی جا رہی ہے؟ تو یہاں جرم کی سزا ٹائمنگ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کا جرم کس قدر فساد انگیز ہے، کتنا نقصان دینے والا ہے، اس کا لحاظ کر کے سزا دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد صرف وہ قتل نہیں ہوا، اس کا پورا خاندان متاثر ہوا اور اس کے کہاں کہاں اثرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر جرم کے بارے میں آپ غور کر سکتے ہیں۔ وہاں ٹائمنگ نہیں دیکھی جاتی کہ دنیا کا کوئی قانون اسے نہیں دیکھتا کس گناہ کی نوعیت کیا ہے۔ خیر، تو ضمناً میں نے کہا کہ ایسے بہت سارے گناہ آدمی کرتا ہے، اگر بظاہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر انہیں سزا ہوتی بھی ہے تو جو ان کا اصل جرم ہے اس سے بہت کم سزا ملتی ہے۔ اگر سچی توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ کے یہاں سے سب کی معافی ہے، کوئی بات صحیح بات ہے، لیکن اگر ویسے ہی مر گیا تو اس کو اس کے گناہوں کے پاداش میں سزا ملنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے اور پھر آخرت کے بھیانک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں عقل کا تقاضا ہے کہ ہر جو دنیا میں اچھا برا انسان ہے اور ان کو یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے، انصاف کے تقاضے کی تکمیل ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، تو ایک گھر ایسا ہو قیامت کا جہاں ان برے اور اچھے لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا حقیقی جواب مل سکے۔ یہاں انہوں نے بات ختم کر دی، میں نے ایک دلیل کا ذکر کیا، مجھے تعجب ہے کہ صاحب کتاب نے اس کا تذکرہ ان ادلہ میں نہیں کیا جسے قرآن نے بار بار مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک، تم دیکھتے ہو کہ زمین جب گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی ہو جاتی ہے، پانی سوکھ جاتا ہے زمین کا اور کم ہو جاتا ہے، اس کی سطح اور نیچے ہو جاتی ہے، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، نالے سوکھ جاتے ہیں، تو زمین مر جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زمین مردہ ہو کے پھٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم جب بارش برساتے ہیں تو اس بارش کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، اور جیسے مردہ زمین کو ایک زمین اب جب مردہ ہو جاتی ہے تو وہاں فصل اگ پاتی ہے کیا؟ جو پھٹی ہوئی زمین ہے، ریگستانی ہے، وہاں پیڑ پودے اگتے ہیں کیا؟ آپ وہاں اگر بیج ڈالیں، کوئی سوکھی زمین پر پانی نہیں ہو، کوئی کسان بیج بوئے گا؟ ہل چلائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں، وہ کہے گا کہ میرا بیج بیکار ہو جائے گا، کیونکہ یہ مردہ زمین ہے، اس سے اناج یا غلہ یا پودا نہیں اگ سکتا۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو وہی مردہ زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ سورہ قاف میں اس پر دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے بارش برسائی اور اس سے پھلوں پیڑوں پودوں کو نکالا، رزقا للعباد،
ہاں یہ بندوں کے لیے رزق کے سامان ہے. ہاں بندوں کے لیے پھل ہم کھا رہے ہیں, چھلکا جانور کھا رہے ہیں, دونوں کے کام آ رہا ہے, دونوں کی ضرورت کا سامان اس میں موجود ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اس بارش کے ذریعے سے, بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیا. آگے اللہ نے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ, ایسے ہی قبروں سے نکلنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو, ہر سال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہو کے پھر زندہ ہوتی ہے بارش کے پانی سے, ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تم کو پھر سے زندہ کر دیا جائے. ایک نفسیاتی اور عقلی دلیل بعض علماء نے بیان کی ہے, میں اسے بھی اضافے میں یہاں شامل کر رہا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ, اور اگر بات کریں تو اس میں کچھ طوالت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے, صرف اشارہ کروں چونکہ ایک فطری دلیل ہے اس لیے اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو, آپ اور ہم, آپ غور کیجئے, ہمارے دل میں یا ہر انسان کے دل میں ایک خواہش آتی ہے کہ ہمیں ایسی زندگی ملے جس میں سکھ ہی سکھ ہو, دکھ, پریشانی, غم, اندوہ, کوئی ایسی بات جو ہماری زندگی کے عیش اور لذت کو مقدر کرے, مزہ کرکرا کرے, ایسی چیز نہ ہو. نہ دشمن ہو, نہ کوئی خوف اور خطرہ ہو. ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ہر انسان کی. کوئی دکھ پریشانی پسند نہیں کرتا کہ مجھے یہ ملے. تو گویا ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ اچھی ہمیشہ کی ایسی زندگی, اچھا یہ بھی کہ اس میں آدمی بیمار نہ پڑے اور پھر موت نہ آئے. قرآن حدیث کی تعلیمات میں نا ہاضم اللذات موت کو کہا گیا ہے. ہاضم اللذات, لذتوں کو ہضم کر لینے والی, ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو. قبرستان اور موت کے قبر کی زیارت اسی مقصد سے بتائی گئی کہ اس سے آخرت اور موت یاد آتی ہے, تو دنیا کی بے ثباتی مضبوط ہوتی ہے ذہن و دماغ میں. اب اسی کو دیکھیے, کبھی کبھی انسان بہت مالدار ہو جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے, اس کی مالداری اس کی بیماری بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت, مشقت, قسمت آزما کر اتنی بڑی جاگیر بنائی, دولت کمائی, جائیداد پراپرٹی پھیلا دی, ہاں کروڑ اور اربوں کی پراپرٹی ہے, لیکن اب میں مر جاؤں گا. ہاں جب نوجوان اور جوان ہوتا ہے تو ساری امنگیں جوان ہوتی ہے, بڑھاپا آتا ہے تو یہ چیز منتقل ہو جاتی ہے کہ میں محروم رہا, میری اولاد نہ رہے. اور خود جب بڑھاپا آتا ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے فلاں چیز تم نہیں کھا سکتے, فلاں چیز دل ہو رہا ہے وہ ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو کھانے میں نقصان ہو رہا ہے, اور کھانا پہلے کی طرح خوراک نہیں رہ گئی. مطلب دنیا کی لذتوں سے انسان سامنے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی خرید نہیں سکتا, خریدتا ہے تو کھا نہیں سکتا, محروم رہتا ہے. اور جب آ جاتی ہے تو بھی محرومی کا شکار رہتا ہے. اور پھر بڑھاپا جب آ گیا, امنگیں سرد پڑ گئی, طاقتیں مزمحل ہونے لگی, قوا کمزور ہو گئے, تو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا استعمال بھی انسان نہیں کر پاتا. اب شادی نہیں کر سکتا, بڑھاپا, کمزوری, جسمانی قوت کم ہو گئی تو شادی نہیں کر سکتا. تو میاں بیوی کا جو سکھ ہے اب اسے وہ حاصل نہیں ہو سکتا, کمزوری آ گئی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, لذتیں مسلسل نہیں ہیں. ان مزوں کے بیچ میں بیماری آ گئی, غم آ گیا, پریشانی آ گئی, میت ہو گئی, آدمی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, یا زندگی کا عیش آرام متاثر ہو جاتا ہے. لیکن دل میں یہ تمنا ہر انسان کو فطری طور سے ہے کہ ایسی زندگی ملے جہاں سکھ ہی سکھ ہو, دکھ نہ ہو. اور کبھی کبھی اسی کو پلٹ کے دیکھیے کہ ایک آدمی بڑا ظالم ہے, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہاں ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کتنے فرعون وقت, فرعونِ وقت ہیں, لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کے فرعون, وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور ان کے پیچھے کی جو لابی ہے, وہ ایک ایسا قانون بنائی ہے جس سے ہندوستان کی اکثریت اندیشوں کا شکار ہے, خوف اور بے چینی میں مبتلا ہے, احتجاج کر رہی ہے, اس کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے. اور یہ کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں 19 لاکھ لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا, اور وہاں ان کی حالت بڑی بری ہے. ہاں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ملک کی فوج میں جنگ میں حصہ لیا, کارگل کی جنگ میں, اس کو NRC سے باہر کر کے کہہ دیا کہ اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکے, ایک کیمپ میں جائے. وہاں کی رہی وزیر اعلیٰ, 1 سال رہی, وزیر اعلیٰ کو نکال دیا NRC کی لسٹ سے, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبراؤ مت. غربا کا یہی معاملہ ہوگا, 14 لاکھ جو ہے اس میں غیر مسلم ہے. اب یہ ظلم کر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں,
بے گھر ہوئے، گھر والے بے گھر ہو گئے، پراپرٹی چھین گئی، حقوق سلب کر لیے گئے. یہ تو ابھی ابتدا ہے. اندیشے اگر صحیح ہو گئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برما میں کیا ہوا، بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا گیا لوگوں کو، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں گئے جہاں ان کی حالت انتہائی خراب اور خستہ ہے. فلسطین کا منظر ہم دیکھتے ہیں. جنگ عظیم جو یورپ والوں نے لڑی، 2 جنگ عظیمیں، ایک میں 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ لوگ جان سے مارے گئے. مالی نقصان کا حساب و کتاب تو الگ ہے، اتنے زیرو آئیں گے کہ گننا مشکل پڑتا ہے. تو ان جرائم کے جو مرتکبین ہیں اس میں جو مظلوم ہیں، جن لوگوں کے پوری قوم کے افراد کو قتل کیا گیا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اتنے لوگوں کو مارا ہے، اتنے لوگوں کو تباہ کیا ہے، زندگی خراب کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اور وہ سزا کیسے ملے گی؟ پھانسی پہ لٹک گیا کافی ہے. رومانیہ کے صدر کو جب کمیونزم کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاج ہوا چند سالوں پیشتر کی، روس کے ٹوٹنے کے بعد کی یہ خبریں ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ میں مل جائے گی. تو رومانیہ کا صدر بھی کمیونسٹ تھا. ہاں، ملک کے لوگوں کو جو درس دیتے تھے کہ سب برابر کا مشترکہ طور پہ ملکیت رکھتے ہیں، ہاں کوئی کم زیادہ نہیں، سب کو حق ہے. لیکن صدر صاحب کے گھر میں جب گئے تو دیکھے تو کہا کہ ان کی لیٹرین روم باتھ روم میں جو ٹوٹیاں ہیں، جو بیٹھنے کی جگہ ہے، کموڈ ہے، یہ سب سونے چاندی کے تھے. کہا پبلک کے لیے وہ اور آپ کے لیے یہ. تو اس کو جب دوڑایا گیا سیکورٹی گارڈ کو مار کے، تو وہ اپنے محل کے پیچھے بھاگا اور کہا کسی کڑے میں جا کے چھپا، لیکن عوام نے نکال کے اس کو نوچ لیا، مار ڈالا. مر جانے کے بعد اس پر کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا. کورٹ نے کہا کہ نہیں، اس کو جو ہے مقدمہ چلایا جائے گا، مقدمے کے بعد جو سزا ہے اس کی لاش کو سنائی جائے. لاش کو سزا سنا کے لاش کو پھانسی دی گئی. گویا اس کے مر جانے کے بعد بھی عوام کو یہ تسلی نہیں ہوئی کہ اس کے جرائم کی سزا اس کو ملی ہے. تو گویا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسے مجرمین کو دردناک سزا اور ان کے کیے دھرے کا حقیقی طور سے بدلہ ملے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قتل کرنے کے بعد وزیر بنا ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، پولیس اور فورس اور سیکورٹی گارڈز اس کے آگے پیچھے ہیں، لوگ دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا اس کو قوت اور طاقت حاصل ہے. تو انسان دل میں حسرت رکھتا ہے کہ ایسے آدمی کو یہ چیزیں نہیں ملنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فطرت میں اس بات کا ہونا کہ ایسی زندگی ہمیشہ ہو جہاں دکھ نہ ہو، سکھ ہی سکھ ہو، آرام ہی آرام ہو، جہاں موت کا، بیماری کا، کسی غم و اندوہ کا کوئی خدشہ اور ڈر نہ ہو. یہ جب فطرت میں اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والوں نے، والے ذات نے ہمارے دل میں یہ خواہش دی ہے، تو جس ذات نے یہ خواہش دی ہے، عقل بولتی ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کا مقام بھی اس ذات نے مہیا کیا ہے، اور وہ جنت ہے. اور یہ آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ہی یہ زندگی ملے گی. یہ ہماری فطرت میں اس بات کا ہونا اس کا متقاضی ہے کہ آخرت قائم ہو اور ایسی زندگی ہم کو اور آپ کو ملے جس میں دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، جہاں موت نہ آئے. اب یہ جنت کی بات ہے. ہاں، لا یبغون عنہا حولا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں سے کوئی بدلنا نہیں چاہے گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، وہاں انسان کو کوئی انسانی بشری کمزوری نہیں ہوگی، یہ بلغم نہیں آئے گا، رینٹ نہیں آئے گی، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسی زندگی دنیا میں انسان چاہتا ہے، دنیا میں یہ نہیں ملے گی کسی کو، چاہے بادشاہ بن جائے. اور جہنم میں بھی وہ جو مجرمین ہیں جن کو سزا نہیں ملتی نظر آ رہی ہے، ان کو لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جئیں گے اور نہ مریں گے، ایسی زندگی ہوگی. موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اہل علم نے یہ فطری دلیل کے طور پہ، یہ تو قرآنی دلیل ہے ہوئی، یہ فطری دلیل ہے کہ فطرت میں اس قسم کی خواہش دینا، اور یہ اس فطرت کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اس قسم کی خواہش کا ہونا خالق و مالک کی طرف سے ہم کو دی گئی خواہش ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے ہم کو یہ خواہش دی ہے، اسی ذات نے اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام اور جگہ بھی بنائی ہے، اور وہ جنت ہے، جہنم ہے. لہذا اس میں ڈالے جانے کے لیے قیامت کا واقع ہونا عقلاً، فطرتاً، قرآن و حدیث کی دلیل ہے. بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو،
ان تمام کی بنیاد پر لازم ہے کہ آخرت واقع ہو۔ اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ساری آسمانی کتابوں کو بھی رد کر رہا ہے، وہ عقلی دلیلوں کو بھی رد کر رہا ہے، فطرت کو بھی نہیں مانتا۔ یہاں انہوں نے آخرت پر ایمان کی دلیلوں کا تذکرہ ختم کیا، اور اس کے بعد فصل ثانی میں انہوں نے عنوان قائم کیا الایمان باشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھنا۔ اب یہ نشانیاں 3 قسموں کی ہیں، اور اس کی تفصیلات کچھ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، اور جو آخری بڑی 10 نشانیاں ہیں ان میں سے ہر ایک پر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ان نشانیوں پر کافی بحثیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بعض لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مغالطے کا شکار بناتے ہیں، خاص طور سے اس میں ایک دلیل جو ہے دجال کا خروج جو ہونے والا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ یہودیوں نے ابھی ایک تنظیم بنائی ہے، ہمارے بڑے شہروں کے بعض نوجوان جو دین سے، علماء سے دور ہوتے ہیں اور گلیمر، چمک دمک، رونق کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، ان کو جلدی سے امیر بننے کا خواب نظر آتا ہے، اور وہ دنیا کی چمک دمک اور ہر نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں وہ اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ اپنا ایمان ضمیر بیچ بیٹھتے ہیں۔ ان کو شکار کرنے کے لیے روز نئے فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ اسی میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہودیوں کی ایک تنظیم ایلومیناتی دجال نام کی ایک تنظیم کچھ ہے، اس سے متاثر کچھ لوگ بنے۔ ہمارے یہاں کے بڑے بہت سارے فلم اسٹار اور بہت سارے مشہور گانے والے، اسٹوری لکھنے والے، ٹی وی چینل اور فلاں چلانے والے، ہاں یہ ایسے ہیں۔ اس میں آپ کو اکثریت مسلمانوں کو ملے گی جو جھوپڑے میں رہتے تھے، اور جب اس تنظیم سے وابستہ ہوئے تو کچھ ہی دنوں میں بلڈنگ میں چلے گئے، بڑی اعلیٰ قسم کی کاریں اور بڑی نعمتیں خرید لی۔ یہ گلیمر دکھا کے ان کو یوز کیا جاتا ہے، اور پھر گانے بجانے میں، فلموں میں، ایسی جگہوں پر استعمال کر کے ان کے ذریعے دوسرے نوجوانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دین سے فطرے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں کا حصہ جو بیان کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات انشاءاللہ آگے کے 2-3 دروس میں بیان کی جائیں گی۔ یہاں وقت اتنا ہو گیا کہ میں اب اس بحث کو چھیڑوں تو اور طویل وقت ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس درس میں داخل ہوں گے کہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا، قیامت کی نشانیوں کی قسمیں، اور میں نے کہا کہ ان قسموں کا مختصر بیان یہاں کیا گیا، اور آخر میں جو قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت واقع ہونے سے کچھ پہلے کی، اس پر تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔